سلام علی ابراہیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان مكتوب بعد الخدا بزرگ آپ کی سر بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ نبخش فیض عالم مظہر نور خدا نبی سارا پیر کامل کاملہ رحمہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نفس علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد صدیق فکر کے آقا فکر کے آقا کے مولا عثمان غنی کے ملجا حیدر قرار نواب و عبداللہ دے جان دکھیاں دے سرین خدا دے رازدار نبی مدینہ پاک دے تاجدار نبی حسنین کریمین دے نانا جہان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آدھے بابا جہان علیہ السلام کے بارکہ دے اندر خدیہ درود السلام دا نظرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب و احترام دوستو مالک حقیقی دا کروڑا شکر ہے کہ اس مالک حقیقی نے سانو نماز جمعہ دی ادائیگی کے واسطے اپنے پاک مسجد کے اندر حاضر ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ کریم حسنین کریمین دے نانا جان دا صدقہ نماز جمعہ دی حاضری اپنے بارکہ کے اندر قبول فرمائے اور اللہ کریم حق بیان کر کے اتے سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ذی الحج شریف دے ایام جاری و ساری نے اس مہینے دی نسبت اس مہینے کا تعلق حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دے نال ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کی رضا دے واسطے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے چھری چلانے دے واسطے تیار ہوئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو رب العالمین نے 90 سال کی عمر کے اندر بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ کریم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو بیٹا عطا فرمایا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ فرشتہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی یا اللہ تیری محبت ابراہیم خلیل اللہ دے دل کے اندر تھوڑی ہو گئی ہے کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ دے گھر کے اندر بیٹا آ گیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں میری محبت ابراہیم کے دل کے اندر تھوڑی نہیں ہوئی۔ فرشتہ نے عرض کی یا اللہ جنہاں اولاد آ جائے پھر اولاد کی محبت سے بندے کے دل اندر آ جاتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں یاد رکھنا جو میں جانتا ہوں تم جان سکتے نہیں جان سکتے۔ ابراہیم کی محبت میرے واسطے اولاد نالوں زیادہ ہے۔ جدو فرشتہ نے گل نو سنیا خاموش ہوئے۔ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں ہن میں ابراہیم خلیل اللہ تے آزمائش برپا کرن لگا
ابراہیم خلیل اللہ کو امتحان دے اندر ڈالنا لگا کون پتہ چل جاتا ہے کہ ابراہیم کے دل کے اندر بیٹے اسماعیل کی محبت زیادہ ہے یا رب العالمین کی محبت زیادہ ہے. رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ جڑا بیٹا تیرے رب نے جب اسماعیل عطا فرمایا اگر میری راہ تے بیٹے کی قربانی کرنی پئی کر دے گا. ابراہیم خلیل اللہ نے رب کی بارگاہ کے اندر یا اللہ یہ تے ایک اسماعیل ہے اگر 100 اسماعیل بھی ہوتے تو میں تیری راہ پہ قربان کر دیتی تھی. یہ تے ایک اسماعیل ہے اگر میرے بیٹے 100 بھی ہوتے تو میں تیری راہ پہ قربان کر دینے سی. بزرگوں اور دوستوں ذرا اندازہ کرو بندے کی عمر 90 سال تک پہنچ جائے بال سارے سفید ہو جان جی اللہ کریم بیٹے دی دولت دے نال مالا مال کرے پھر اللہ یہ بھی فرماوے کہ جڑا بیٹا دیتا ہے وہ جی گردن تے چھری چلاؤ. ہے کوئی باپ جڑا رب العالمین دے حکم تے لبیک آکھے. گرامی قدر حضرات ابراہیم خلیل اللہ نے لبیک آکھی اور رب نے وعدہ کر لیا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اے بندے تو میرے حکم تے لبیک آکھ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. جو تیرا تو دنیا کو پردہ کر کے چلا بھی جائے گا. رب فرماندا تیری زندگی اگر میری رضا کی خاطر گزری ہوگی نہیں تو میں ممبروں تے بیٹھ کے تیرے نام کا ذکر کرتا رہوں گا. میں ممبروں تے بیٹھ کے تیرے نام تے ڈنکے بجواتا رہوں گا. گرامی قدر حضرات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب العالمین کے حکم پہ آمین آخری اور اسماعیل بیٹے نے ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کیا میرے بیٹے میں رات خواب دے اندر دیکھیا کہ میں نے تیری گردن تے چھری چلا رہا رب کا حکم آیا. اسماعیل ذبیح اللہ نے عرض کی اے میرے باپ اگر رب کا حکم آیا تسی میری گردن تے چھری چلا رہے ہو تسی میرے باپ ہو میں تہاڈی گل نہیں ہو سکدا نہیں. جے تانوں رب کا حکم آیا تے میں رب العالمین دی رضا بھی کر سکدا نہیں. میں میری گردن تے چھری رکھو میں تیار ہوں. رب قدر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک گل مکمل کی اسماعیل ذبیح اللہ دے نال وہ تے شیطان لے کو پتہ چلیا کہ اللہ نے 90 سال کی عمر دے اندر ابراہیم خلیل اللہ کو بیٹا عطا فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ دی گردن تے چھری چلاؤ نے. شیطان نے اپنے ذہن نال سوچا کہ میں اپنا وقت کراں گا میں اس سارا جڑا پروگرام بنے ہے کہ ابراہیم نو اس گل تو ہٹا دے گا. رب قدر ذات رب نے جدو شیطان کو زندگی عطا فرمائی شیطان نے رب نے آکھیا اے رب زندگی لمبی دے میں تیرے بندے گمراہ کراں گا جی انہاں نو سچی گل تو ہٹا کے انہاں نو دو نمبر تے لا کے جاواں گا. رب العالمین نے فرمایا تیری زندگی لمبی ہے اے بے ایمانہ یاد رکھی جڑے تیرے ہون گے وہ میرے نہیں ہون گے میرے اوپر میرے پر جان کے پھر تیرے بن سکدے نہیں. رب نے فرمایا کہ جڑے پر میرے ہو جان گے وہ پھر تیرے ہو سکدے نہیں. گرامی قدر حضرات آج تسی ویکھو دنیا داری دا اصول ویکھو یہ محلے ویکھو دارے ویکھو جی کتنے آسا آباد کیتے جی اسی شیطان دے نقش قدم چل رہے ہیں یا رب دی رضا دی خاطر زندگی گزار رہے ہیں. آج ساڈے کول وقت ہے رب دی رضا دی خاطر زندگی گزاریے. جدوں اس دنیا تو چلے گئے گرامی قدر حضرات پھر اس قبر دے اندر جا کے پچھتانا ہے یوم محشر والے دن پچھتاوا ہونا ہے کہ کاش اسی رب دا حکم مان کے زندگی گزار دے پر وہ تھکو جو نہیں چلنا. آج قبر دی فکر کر کے زندگی گزارو حشر دی فکر کر کے زندگی گزارو. گرامی قدر حضرات شیطان دی گل ہرگز نہ منو جی جو رب نے حکم فرمایا ہے جو مدینے والے بادشاہ نے حکم فرمایا ہے گرامی قدر حضرات مدینے والے بادشاہ کا فرمان آج سنے نہ لا کے زندگی گزار خدا دی قسم کیسے بھی کامیاب ہوگا آگے بھی کامیاب ہوگا. ابراہیم خلیل اللہ تو شیطان لے آ گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ بال تیرے سفید ہو گئے نے اللہ نے ایک بیٹا تینوں دیتا ہے اسماعیل ذبیح اللہ تے او بھی اللہ دی رضا دی خاطر تو وہ دی گردن تے چھری چلا دے ہوئے انج نہ کر. ابراہیم خلیل اللہ نے شیطان لے نو فرمایا او بے ایمانا دفع ہو جا انج نہ کر یہ تو میرے مالک دی رضا ہے جویں میرے مالک کا مینوں حکم ہویا میں اوندا حکم ٹال سکدا نہیں کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے ہمارے محمد جی خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. رب کا حضرات
ابراہیم خلیل اللہ نے جدے گل کی نا شیطان دا وس نہ چلیا شیطان دوڑتا دوڑتا مائی ہاجرہ دے کول گیا جا کے آکھدا ماما نو پتراں دے نال بڑے پیار ہوندے نے رب قدر ذات ابراہیم خلیل اللہ دی اسماعیل ذبیح اللہ دی جو ولادت ہوئی نا تو ابراہیم خلیل اللہ نے جڑی جگہ تے اسماعیل ذبیح اللہ مائی ہاجرہ نو رکھیا سی آپ ابراہیم خلیل اللہ چلے گئے چند دیر گزری پیاس لگی اسماعیل ذبیح اللہ نو رب قدر ذات دے مائی ہاجرہ سجے گئیاں کھبے گئیاں اگے گئیاں پیچھے گئیاں پانی نظر نہ آیا جو واپس آ کے دیکھیا کہ اسماعیل ذبیح اللہ نے یہ نہیں کرنی اللہ نے آب زمزم شریف جاری کر دیتا یہ وہ آب زمزم شریف ہے رب فرماندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہوئی ہے جن تیرا دل گناہوں دے نال پاک ہو جائے ایک گھٹ صرف آب زمزم شریف دا پی تیرا دل ایک پاک ہو جائے گا جنہیں آپ کی ماں نے پیٹ میں یہ وہ زمزم شریف ہے رب قدر ذات جنہیں اندر اللہ نے شفا رکھی ہے یہ وہ زمزم شریف ہے جنہیں اندر اللہ نے برکت رکھی ہے اور صفا مروہ بندہ اللہ کے گھر کا طواف کرے رب دے گھر کا طواف کرے اور جتنی دیر تک بندے نے صفا مروہ تے دوڑ لاڑی نہیں بندے دا عمرہ یا حج مکمل ہوتا ہے بولو تو صحیح نہیں نہ ہوتا صفا مروہ تے دوڑ جنوں دا بندہ نہ لائے گا رب قدر حضرت بندے دا عمرہ یا حج مکمل نہیں ہوے گا صفا مروہ کے اندر راز نہیں ہے رب قدر حضرت وہ ایک پہاڑی ہے وہ دے اندر راز رب العالمین نے رکھیا ہے الگ پہاڑ رب قدر حضرت بندہ کھڑی شریف جائے یا محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے مزار تے پہاڑ تے اوتھے بھی آنے بندہ اور کسی دربار تے جائے بابے شادی شریف جائے پہاڑ تے اوتھے بھی آنے لیکن رب نے حدیث اندر تفسیر اندر اور قرآن دی نص کتی اندر رب نے ایک کسی بھی جگہ تے نہیں فرمایا کہ جڑے پاکستان دے اندر پہاڑ نے وہ زیادہ بھی خوبصورت ہونے لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا وہ میری نشانیاں دے وچوں نشانی ہے رب نے ہر کسی جگہ تے نہیں فرمایا لیکن صفا مروہ دے بارے رب العالمین نے فرمایا کہ صفا مروہ جڑی پہاڑی ہے یہ میری نشانیاں دے وچوں نشانی ہے آخر وجہ کی ہے اللہ فرماندا ہے صفا تے مروہ میری نشانیاں دے وچوں نشانی تا بنی ہے ایتھے اسماعیل ذبیح اللہ دی والدہ بھائی ہاجرہ دے قدم لگے نے قدم لگنے نہیں دے رہے اللہ نے نشانی دے وچوں نشانی کرا قدم لگنے نہیں دے رہے رب نے فرمایا میری نشانیاں دے وچوں نشانی ہو گئی ہے اور صفا مروہ پہاڑی جتھے کوئی جگہ ایسی ہوندی ہے جتھے بندے نوں تھوڑا تھوڑا دوڑنا پیندا ہے اور کوئی جگہ ایسی بھی ہے جتھے صرف چلنا پیندا ہے رب قدر ذات رب فرماندا ہے جڑی جگہ دوڑنے والی ہے اگر بندہ اوتھے نہ دوڑیا او تو عمرہ حج مکمل نہیں ہوے گا جڑی جگہ آرام نال چلنے والی ہے اگر بندہ اوتھے آرام نال نہ چلیا او تو حج تے عمرہ مکمل نہیں ہوے گا حج تے عمرہ اوتھے ہی مکمل ہوے گا جنوں بندہ میرے گھر کے طواف کر کے صفا مروہ میں آ کے اپنے ساتھ چکر مکمل کر کے دو رکعت نفل میری ادا کرتے میری رضا کے واسطے ادا کرے گا رب فرماتا ہے دو رکعت نفل ادا کرنے کی دیر ہوے گی میں اعمال نامہ گناہاں دا ایک پاک کر دے گا کہ میں کی ماں پیٹ دے وچ باہر آیا بزرگوں اور دوستو یاد رکھنا جڑا صفا مروہ تے دوڑ جا کے لائے دو رکعت نفل پڑھے رب العالمین نے اودا اتنا مقام رکھیا ہے اودا اعمال نامہ گناہاں تو پاک ہو جانا ہے ہن ایمان دے نال دسو جنوں اوتھے جا کے مدینہ پاک دے اندر سرکار دے روضے دے سامنے درود و سلام پڑھنے دی سعادت نصیب ہو جائے گی اللہ اس بندے کو کتنا کرم فرمائے گا اللہ اس بندے کو کتنی عزت عطا فرمائے گا اللہ اس بندے کو گرامی قدر ذات کتنے مقام دے نال نوازے گا بھائی حاجرہ سلام اللہ علیہ حال شیطان جا کے آکھدا ہے ماما نو پتراں دے نال بڑے پیار ہوندے نے مائی اللہ نے تیری عمر ڈھل گئی ہے بال تیرے بھی سفید ہو گئے نے اللہ اکبر کبیرہ تم ابراہیم خلیل اللہ جڑا نا اللہ کے ذات راضی ہو گیا وہ تیرے بیٹے دی گردن تے چھری چلا ہوئے یا بھائی میں ابراہیم دے کول گیا لیکن میرا واس نہیں چلیا میں ابراہیم دے کول گیا میرا واس نہیں چلیا ابراہیم تے رب دی رضا کے اندر راضی ہے اے بھائی تو ابراہیم کو روک دے کہ اپنے بیٹے کی گردن تے چھری نہ چلائے ابراہیم قدر ذات کو آج نہیں ماں نہیں نہ آئی وہ سیدہ فاطمہ مزارہ دے نقش قدم تے چلنے والی مائی سی وہ سیدہ فاطمہ مزارہ دے نقش قدم تے چل کے زندگی گزاری سی وہ یاد رکھنا جیڑا بندہ عقل دی مندا نا وہ ہمیشہ تھلے ہی رہندا ہے جیڑا بندہ عقل دی مندا ہے وہ ہمیشہ تھلے ہی رہندا ہے اوتے او یاد جیڑا عشق دی مندا ہے جیڑا عشق دی مندا ہے جیڑا بندہ عقل دی مندا ہے اور بندے دے دل دے اندر بندے نے جتنی دیر تک اپنا بیلی اندر نہ نہیں نہ مارنا جی اونی دیر تک بندے نو مقام مل سکدا نہیں
نہیں، یہ یاد رکھنا مسئلہ گرامی قدر دا جنی دیر تک عاجزی نہیں آئے گی، جنی دیر تک ساری نہیں آئے گی، جنی دیر تک بندے دے جسم دے اندر گرامی قدر حضرات آکڑ نہیں ختم ہوئے گی. رب فرماندا ہے اور میں رب ہو کے اعلان کرنا مینوں عبادت کی کوئی چنگی لگتی ہے جس بندے دے دل دے اندر عاجزی ہوندی ہے، جس بندے دے دل دے اندر عاجزی آ جاندی ہے. جڑا بندہ جھک جاندا ہے اللہ فرماندا ہے کہ مینوں عبادت وہ دی قابل قبول، میں وہ دی عبادت قابل قبول کرنا. ہم تسی نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے آئے ہو، جدوں جنازہ پڑھن جاندے ہیں یا جناب نماز پڑھن آؤندے ہیں، رب قدر دا کوئی بندہ کناں نوں ہاتھ لا کے جی کناں جڑا اللہ اکبر ہونی ہے اج بندہ کر کے کوئی بندہ آج نہیں کھلوندا ہے، بولو تو صحیح نہیں جی مان کر آج نہیں کھلونا، آج نہیں کھلونا ہے نا جی. جڑا آکڑ گیا رب قدر ذات دوسرے دن راہ فرماندے نے سفیدہ بالکل سدھ ہے، وہ چھاں بھی دیندا، بولو نا چھاں بھی دیندا نہیں دیندا. رب قدر ذات مالٹا ویکھ لو امرود ویکھ لو جی وہ چکے نے، وہ چکے نے، چھاں دیندے کہ نہیں دیندے؟ دیندے نا. عقل والوں کے مقرر میں کہاں ہے شوق جنوں، عقل والوں کے مقرر میں کہاں ہے شوق جنوں. عشق والے جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. رب العالمین نے قرآن میں اندر فرمایا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم میرے تے سلام ہوئے بجانی. دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار انکم سلام علی ابراہیم. رب العالمین نے فرمایا اے آگ جو ابراہیم میرا میرے اندر آگے سلامتی علی ہو جائے. گرامی قدر ناتا سے بجانی ہے ابراہیم کا رب العالمین نے ذکر کے قرآن میں اندر کیتا مصری اکرام فرما دے کہ دنیا والیوں میں مصیبت بازار اندر جائے اگر گوڑیاں ماما پہنا بازار اندر جائے ایک مٹی کا برتن لینے ہوئے جی قیمت 200 روپے میں جی قیمت 300 روپے میں وہ کسی اسی جناب والی کبھی سنجیوے کھاگے کبھی کھپیوے کھاگے کبھی جناب والی اکیوے کھاگے کبھی پچھیوے کھاگے اس برتن میں کہ برتن دور یاد نہیں نا کہ کھپیت نہیں نا. مصری اکرام فرما دے اگر کسائی کو برتن لینا ہوئے جی قیمت 200 روپے میں انہوں کو کھڑکا کھڑکا کے دیتے ہو. رب فرماتا جنہوں میں یار بنانا ہے میں بھی کھڑکا کھڑکا کے بنانا. رب فرماتا جنہوں میں یار بنانا ہوئے نا میں انہیں تزماشا مبتلا کرنا میں انہوں کھڑکا کھڑکا کے بنانا. رب رضی اسلام کو اپنے فرمانا ہماری بھاجرہ میں کوئی شیطان لے اللہ دے آتا ہے اے ہماری پکران دلابی علی پکران دلال بڑے پیار ہوتے ہیں تو اتنا کر میری گردن پہ چھوئی نہ جلاؤ. گرامی قدر جات مائی آجا سلام اللہ علیہ شیطان فرمان لگیاں جنہیں اللہ کی رضا کی میرا شور ابراہیم راضی ہے میں وہ سے رضا کے اندر راضیاں جنہیں شیطان نے دیکھا ابراہیم اگے بھی میرا مسئلے چلیا مائی بھاجرہ اگے بھی میرا مسئلے چلیا. شیطان دوڑتا میرے دائیو اسماعیل نبی اللہ کو توڑ گیا جات اسماعیل نبی اللہ وقت لگا تیرا باپ نے تیری باپ تیری گردن تے چھوئی چلانے واسطے تیار ہو گئے نے تو اتنا کر اس پروگرام کو کینسل کر دے. ماں کا حکم نہ مان ماں کا حکم نہ مان. ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا او بے ایمانہ دفاع ہو جا میرے رب نے میری ماں کے باپ کو حکم دیتا ہے میں کون ہوں رب کی رضا نہ مننے والا جس رضا کے اندر میرا باپ ابراہیم راضی ہے میں بھی اسے رضا کے اندر راضی ہوں جس رضا کے اندر میری ماں حاضرہ راضی ہے میں بھی اسے رضا کے اندر راضی ہوں. گرامی قدرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو جناب علی امتحان کامیاب ہوتا نہ قیامت تک کوئی کرے گا نہ کسی نے کرنا ہے. اللہ نے نے فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون. میں بندے کو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کراں گا. ساری زندگی 30 سال ہوئے ساری زندگی 35 سال ہوئے ساری زندگی 40 سال ہوئے. گرامی قدر رات سے اللہ کا ذکر کریے اللہ کے حمد و ثنا بیان کریے اللہ
کے تھوڑا ذکر کرتا رہاں گا بزرگوں اور دوستو ابراہیم خلیل اللہ نے جڑا امتحان کامیاب کیتا یاد رکھنا آج تک نہ کسے کیتا ہے نہ کوئی کرے گا گرامی قدر حضرات اور انہاں لوگوں کا رب العالمین نے ذکر ہر بھی قرآن کیتا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر قرآن کے اندر رب العالمین نے کیتا گرامی قدر حضرات اسماعیل ذبیح اللہ کا ذکر رب العالمین نے قرآن کے اندر کیتا کیوں کیتا کہ انہاں لوگوں نے اللہ کے رضا مانا زندگی گزاری گرامی قدر حضرات جڑا بندہ اللہ کے رضا سے راضی ہو جائے نا وہ پھر دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے تو جو کہ نشر آتے ہیں اللہ اس کا نصیب فرماتا ہے اور جڑا بندہ اللہ کی رضا سے راضی نہ ہوئے اللہ کی رضا سے راضی نہ ہوئے جی اج اسی ہوندے ہیں نہیں نہ ہوندے جی اسی اللہ کی رضا تے کیویں راضی ہوندے ہیں جی ایک گھر نے جناب علی 2 لاکھ دا بیڑ لیا ہوئے دینی اس اللہ واسطے جی اسی واپس میں بیان مشورہ کرنے ہیں جنی دیر تک اس 3 لاکھ دا نہ لیا جی اونی دیر تک ساڈا گزارا نہیں ہونا وہ سوچنے والی یہ گل ہے بزرگوں اور دوستو اسی اللہ کی رضا دے واسطے کر رہے ہیں یا بندیاں نوں وکھاؤن واسطے قربانی کر رہے ہیں جڑا بندہ اللہ کی رضا دے واسطے قربانی کرتا ہے وہ پھر یہ نہیں سوچدا کہ انہاں دا چنگا ہے میرا ماڑا کیوں ہے گرامی قدر حضرات کیوں اللہ فرماتا ہے جدوں تساں جانور میری رضا دے واسطے قربان کرنے نا اللہ فرماتا ہے کہ تسی چنگے خریدیا چنگے خریدیا جی اپنی طاقت کے مطابق چنگے خریدیا گرامی قدر حضرات تے ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے ماڑا میرا بھی نہ ہوئے صرف اسی نیت تھوڑی جی پیچھے کر لینے نا جدوں ساڈی نیت برقرار رہے گی گرامی قدر حضرات پھر رب مالک سانو اجر بھی عطا فرمائے گا اگر ساڈی نیت نہ ٹھیک رہی اجر دے اندر کمی آوے گی گرامی قدر حضرات پھر اسی قربانی کرنے تو بعد جی کم از کم زیادہ تسی گھراں دے اندر گوشت نہیں دے سکتے تے نہ دیو جی نہ دیو جڑے غریب نے محلے دے اندر جنہاں نے پورا سال کدے نہیں کھادا ایسے ہیں نے محلے دے اندر جنہاں نے پورا سال کدے نہیں کھادا جی جڑے غریب نے مسکین نے تسی 3 گھراں دے اندر دے لو تھوڑا زیادہ دے لو کم از کم ایک ٹائم دی ہانڈی تے پک سکے نا ایک ٹائم دی ہانڈی تے پک سکے اساں او جناب علی 2 پلیٹاں ٹرے اندر رکھی ہوندیاں نے گھراں ہی دیندے ہیں وہ 2 بوٹیاں نہ اگے جویاں نہ پیچھے جویاں غریب ویکھدا رہندا ہے یہ نہیں پتہ جدوں ایک ٹائم دی ہانڈی غریب کھائے گا ایک لقمہ منہ دے اندر جاندا جائے گا او جدوں دعا دے گا او دعا ستے آسمان چیر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر جائے گی اور جدوں وہ دعا دے گا رب کہے میرے سارے گناہ معاف فرما رامی قدر حضرات اس واسطے محلے دے اندر غریباں دا خیال کرو انہاں نوں عید دی خوشیاں دے اندر نصیب کر او انہاں نوں عید دی خوشیاں دے اندر لے کے آؤ گرامی قدر حضرات جڑا بندہ کسی غریب نوں کپڑے لے کے دے سکدا او کپڑے لے کے دے جڑا کسی نوں پیسے دے سکدا ہے او پیسے دے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہاڈا مال جڑا دنیا تے رہ کے اپنی جان تے لگ گیا بیوی بچے تے لگ گیا والدین تے لگ گیا اللہ دی رضا دی خاطر لگ گیا او تہاڈا اپنا مال ہے گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا مرن تو بعد بچ گیا قیامت والے دن وہ سب پانی کی گردن دے اندر آ جائے گا رب قدرت تے آپ مخاطب کر کے بندے کو آکھے گا میں تیرا او مال جڑا جمع رہیا تو غریباں نوں نہیں دیتا تو مسکیناں نوں نہیں دیتا تو لاچاراں نوں نہیں دیتا تو محلے دے اندر جڑے غریب سن انہاں نوں نہیں دیتا میں تیرا او مال اج میں تینوں کھا جانا ہے گرامی قدر ذات ویکھو اگر بڑے بڑے بندے مرے نے جی کوئی بندہ زمین نال لے کے گیا نہ کوئی کار لے کے گیا نہ کوئی بنگلہ لے کے گیا نہ کوئی کوٹھی لے کے گیا کفن دا ٹکڑے سارے لے کے گئے نے گرامی قدر ذات اج اللہ دی رضا دی خاطر گرامی قدر حضرات زندگی گزارو اللہ دی رضا دے اوتے راضی ہو جاؤ ویکھو میرا رب تواڈے رزق دے کیویں دروازے کھولدا ہے گرامی قدر حضرات کیونکہ جڑا بندہ اللہ دی رضا دے اندر راضی ہو جائے اللہ فرماندا ہے جن میں امیری دیواں میں تاں بھی ازمانا جن میں غریبی دیواں میں تاں بھی ازمانا میں تے بیٹے دے کے بھی ازمانا میں تے بیٹے دے کے بھی ازمانا گرامی قدر حضرات رب فرماندا ہے کہ جنہاں قربانی کرنی ہے میں انہاں نوں بھی ازماواں گا گرامی قدر حضرات رب کو نہ گوشت جاندا ہے نہ گوشت جاندا ہے نہ جانور دا خون جاندا ہے گرامی قدر ذات رب فرماندا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی رب فرماندا ہے نہ گوشت ہوندا ہے میرے کول نہ خون ہوندا ہے اے انسان یاد رکھی تیرے دل دی نیت اور تیرے دل دا تقوی میرے کول پہنچدا ہے تیرے دل دی نیت تیرے دل دا تقوی میرے کول پہنچدا ہے رب فرماندا ہے کہ جدوں نیت چنگی ہوے گی جدوں نیت چنگی ہوے گی رب فرماندا ہے میں تینوں اجر بھی اتنا زیادہ دیواں گا
جے تیری نیت کے اندر کمی آئی پھر اجر کے اندر کمی آئے گی گرامی قدر حضرات اس واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عید دا دن ہوئے نا جنوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید دے دن جا رہے ہیں گرامی قدر حضرات رستے دے اندر کی دیکھیا ایک سائڈ تے حسن نے حسین نے ایک بچہ رو رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے تو کیوں رو رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں یتیم ماں میری بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں تو یا رسول اللہ سارے نے نویں کپڑے پائے نے کاش میری ماں ہوتی تے میرا باپ ہوتا مینوں بھی نویں کپڑے لے کے دیندا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے نوں نال لیا لے کے گھر آئے میرے آقا نے امام حسن نے تبان فرمایا او دے پرانے کپڑے او لاندا تو پائی تو اپنے نویں لا جی کہ تیرے او پائے گا غلامی قدر حضرات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن دے کپڑے لوا کے اس بچے نوں دتے اس بچے نے پائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے پریشان نہ ہو آج تو بعد عائشہ صدیقہ تیری ماں محمد عربی تیرا باپ بن گیا عائشہ صدیقہ تیری ماں محمد عربی تیرا باپ بن گیا غلامی قدر حضرات اور محلے دے اندر جدوں باقی بچیاں نے پتہ لگا نا وہ صدیقہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ بچیاں دے دل دے اندر خیال آیا کاش چھوٹے بچے سن نا کاش اج میری بھی ماں نہ ہوندی کاش اج میرا بھی باپ نہ ہوندا او میں محمد دے نال جاندا تے امام حسن کے بعد کپڑے میں پاندا جی تے محمد میرے واسطے بھی اعلان کر دے میں تیرا باپ بن گیا عائشہ صدیقہ تیری ماں بن گئی میرے آقا کی یہ زندگی ہے میرے آقا نے جو انقلاب برپا کیتا ہے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے ابوبکر صدیق کو بٹھایا ہے میرے آقا نے فرمایا بلال بے شک تیرا رنگ کالا ہے لیکن جتھے ابوبکر صدیق بوے گا اوتھے تو بوے گا اوتھے تو بوے گا میرے آقا کی زندگی عملی نمونہ ہے گرامی قدر حضرات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد تیرا باپ ہے عائشہ صدیقہ تیری ماں ہے گرامی قدر حضرات باقی مسئلہ یہ رہ گیا قربانی میں سکھا لینے ہیں جی کوشش کرو کہ جانور جڑا قربانی والا ہے نا وہ دا خون پاک ہوندا ہے تو خون نالیاں دے اندر نہ جائے نالیاں دے اندر نہ جائے گرامی قدر حضرات اور اس کار کو پرہیز کرنی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی یہ تو بھی عمل کرنا ہے کہ جدوں اساں گوشت دین لگنا ہے جی غریباں نوں زیادہ دینا ہے مسکیناں نوں زیادہ دینا ہے جڑیاں بیوہ عورتاں نے انہاں نوں زیادہ دینا ہے گرامی قدر حضرات پھر مسئلہ یہ رہ جاندا قربانی بھی ہو جاندی ہے سارا کچھ ہو جاندا ہے گرامی قدر حضرات پیچھے مسئلہ کھال دا رہ جاندا ہے اور کھال اس مدرسے دے اندر دیویا ہے بچیاں دے مدرسے دے اندر یا بچیاں دے مدرسے دے اندر گرامی قدر حضرات جڑا ہوے سنیاں دا جڑا ہوے سنیاں دا جتھے بچے قرآن پڑھن نا گرامی قدر حضرات تے وہ دعا دا ہویا ہوئے نا اس مدرسے کھال نہیں دینی جی جڑے اپنا دعا ہر بھی حرام ہے جی وہ نبی تے ساڈے جی ہے نبی بشر بن کے نہیں آیا نبی نور بن کے نہیں آیا گرامی قدر حضرات کہیں دے مدرسے دے اندر کھال ہر بھی نہیں دینی کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بندے دی عبادت تا قابل قبول ہوندی ہے بندے دا قربانی تا قابل قبول ہوندی ہے ایک تے بندے دی نیت ٹھیک ہوے دوجا بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوے دوجا بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوے صحیح العقیدہ بندہ ہوے گرامی قدر حضرات او دی قربانی تے نیت ٹھیک ہوے او دی قربانی نو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے گا اور یاد رکھنا کہ قربانی کسے نو دکھانے واسطے نہیں کرنی گرامی قدر حضرات اسی لوگ جس تو قربانی فرض نہیں وہ بے شک نہ کرے وہ بے شک نہ کرے اسی جواب نے قرضہ لے کے قربانی کرنے ہیں جی فرض نہیں ہوتی پھر بھی قرضہ پکڑنے ہیں جی قرضہ لے کے قربانی کر دیتے ہیں جدے تو نہیں فرض وہ باجی ضرورت کیڑی ہے قرضہ لینے دی وہ نہ کرے گرامی قدر حضرات تے جدے تے فرض ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ کرے اگر وہ نہ کرے گا گرامی قدر حضرات وہ ہر بھی گناہگار ہوے گا سیاکار ہوے گا خطا کار ہوے گا رب دی بارگاہ دے اندر جنوں رب دی بارگاہ دے اندر بندہ گناہگار ہوے گرامی قدر حضرات پھر او دی عبادتاں نوں ہر بھی فائدہ دیندیاں نہیں دینیاں گرامی قدر حضرات بندہ نماز پڑھے گا لیکن انہوں فائدہ نہیں ہوئے گا بندہ ہر ایک نیک عمل کرے گا انہوں فائدہ نہیں ہوئے گا اللہ فرماتے ہیں انتہ وطا عمالکم انتم لا تشعرون وہ تیرے عمل ضائع ہو گئے تمہیں پتہ لگا نہیں لگا تیرے عمل ضائع ہو گئے تمہیں پتہ نہیں لگا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم حسنہ کریم میں دلانا جان دا سکا بڑے بڑی حاضر قبول فرمائے وما علیہ وسلم